بگڑتے ہوئے ازدواجی تعلقات میں رہنمائی کی ضرورت. یہ مسئلہ اور یہ موضوع بہت حساس ہے اور اتنا اہم مسئلہ ہے آج کی زندگی میں کہ آپ ساری دنیا کا جائزہ لیں، مذہب اسلام کے لوگوں سے آگے بڑھ کر ان کو بھی، جو لوگ اپنے آپ کو 100% ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جن ملکوں کے جو لوگ ہیں اور جن ملکوں میں 100% ایجوکیشن ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی دیکھیں. طلاق، لڑائیاں، اختلاف اور انتشار، مار پیٹ اور ظلم و ستم اب بھی پہلے سے زیادہ ہے. ان کے مقدمات عدالتوں میں پھنسے پڑے ہیں، ان کے جھگڑے تھانوں میں اور پولیس کے انڈر میں ہے. غنڈوں کے ذریعے سے ان کو اٹھوایا اور مروایا جا رہا ہے. عورتیں اور مرد ایک دوسرے جو ہے وہ دشمنوں کا سہارا لے کر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اولادیں اس کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں اتنا نظام بگڑا پڑا ہے، مسلمان قوم بھی اس سے خالی نہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے، ہم نے کچہریوں میں جا کر اس کا تجربہ کیا ہے، جتنے مقدمات، جتنے کیسز نکاحوں کے مسئلوں کے مسلمانوں کے ہیں، شاید دوسروں کے نہیں. ہمیں یقیناً اس زمانے میں اور زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے، رہنمائی کے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنی بات کے بالکل شروع میں یہ بات کہی ہے کہ مذہب اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، مکمل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو نافذ کرنے والے اور اس کا نفاذ کرنے والے لوگ، ہم، یعنی کہ ہمارا تمام معاشرہ، ہماری مسلم امت کے مسلم لوگوں کا ہر فرد، چھوٹا بڑا، سبھی ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم وہ سسٹم نہیں بنا پائے اپنی نکاحوں اور شادیوں کے اور ازدواجی مسائل کے سلسلے میں جو ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر ایک مثال سے میں اپنی پوری بات سمجھا سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے کسی بچے کو کوئی کپڑے کا کام سکھانا ہے، تو ہمارا سسٹم یہ ہے کہ بچے کو ہم 6 مہینے کے لیے، سال 2 سال کے لیے کسی دکان پر چھوڑتے ہیں. بچہ دکان پر جاتا ہے اور وہاں اپنے آنر کے پاس بیٹھ کر سب سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ مال کہاں سے لاتے ہیں، کیسے گراہکوں کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے گراہکوں کو دیتے ہیں، کس کوالٹی کو استعمال کیا جاتا ہے، کیسی کوالٹی اس زمانے میں چل رہی ہے، فیشن کو کیسے فالو کیا جاتا ہے. تو 6 مہینے، سال 2 سال میں وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کو اپنے بچے کو کوئی گاڑی ریپیرنگ کا کام سکھانا ہے، گھڑی کا کام سکھانا ہے، ان کو اپنے بچوں کو دوسرے یعنی کھانے پینے کے سامان، ہوٹل، دوسری چیزیں سکھانا ہے. جو بھی کچھ آپ کو سکھانا ہو، آپ کا ایک ہی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ 6 مہینہ، سال 2 سال 3 سال کے لیے ٹریننگ کے لیے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا جاتا ہے. تو بچے وہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں، تو پیرنٹس اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی خون پسینے کی کمائی لگا کر ان بچوں کو وہ کام کرا کے دیتے ہیں. جب وہ دکانیں، وہ فیکٹریاں، وہ کارخانے شروع کر دی جاتے ہیں تجربے کے بعد، سیکھنے کے بعد میں، تو سال 2 سال 3 سال ان کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے. اگر رزلٹ اچھا آ رہا ہے تو سبحان اللہ، کوئی بات نہیں ہے. لیکن بائی چانس اگر رزلٹ خراب آ جائے، یعنی ہم نے دکان کھولی کسی بھی کام کی اور وہ نہیں چل پائی اور ہمارا پروفیشن بڑھ نہیں رہا ہے، تو ماں باپ کا پھر ایک جواب ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے، وہ بیٹے سے بڑی ہمدردی سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹے، اگر یہ کام نہیں چل رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ کوئی دوسرا چینج کر لیجئے، اس کے تجربات حاصل کر لیجئے، یا کوئی سسٹم نیا مل سکتا ہو تو، لیکن اسے چھوڑ دو، کوئی دوسرا کام کرو. جو کام، یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ ہم ایسے کام جن کے لیے 6 مہینے 2 سال 4 سال لگاتے ہیں اور وہ ٹیمپریری کام ہوتے ہیں، ان کو آپ نے شروع کیا، چل نہیں پایا تو آپ نے اسے بند کرا دیا، بند ہو گیا تو کوئی دوسرا کام کر لیا، اس کے لیے آپ 6 مہینہ 2 سال 3 سال کی ٹریننگ کراتے ہیں. شادی کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس دن تمام رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے درمیان بیٹھ کر یہ نکاح ہوتا ہے، اور گواہوں اور وکیلوں کے درمیان بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیٹی ہم نے فلاں کی آپ کو اتنے مہر کے عوض میں دے دی ہے، اور آدمی کہتا ہے میں نے قبول کر لی ہے، اس وقت اس کا عہد کیا جاتا ہے، اور طبیعتوں میں یہ بات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ ہمیشہ مرتے دم تک کے لیے یہ بچے ایک رہیں گے.
نکاح کے ذریعے سے ایک رہیں گے. چینج ہونے کا، لڑائی کا، طلاق کا تو تصور بھی نہیں ہوتا ہے اس وقت میں. اس طرح سے ان کو ایک کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو معاشرے کا جو سسٹم ہے، اتنے اہم فیصلے کے لیے، اتنے بڑے کام کے لیے ہم نے ایک دن کیا 1 گھنٹہ بھی اس کی ٹریننگ کے لیے نہیں رکھا ہے. آپ دیکھیے ہمارے ماں باپ بچپن سے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں. خون پسینے کی کمائی، اپنی خوشیوں کو گھٹائیں گے، اپنی ضرورتوں کو گھٹائیں گے، ان کے لیے پیسہ جمع کریں گے. شادیاں ہونی ہیں. پھر بچوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، دلہا دلہن بھی تیار ہو کر آتے ہیں. لیکن اس پوائنٹ پر انہوں نے ایک دن بھی تیاری نہیں کی ہے کہ ہمیں اب شادی ہو جانے کے بعد ایک عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو، فیملی کو، سب کو چھوڑ کر پوری زندگی ہمارے ساتھ آ رہی ہے. تو اس کے آداب، اس کے تقاضے، اس کے اصول، اسے ڈیل کرنے کا سسٹم کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. جن ماں باپ نے ہمیں پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اور انہوں نے ہم سے بڑی امیدیں لگائی ہیں کہ ہم بڑھاپے میں ان کے کام آئیں گے، اب شادی ہو جانے کے بعد اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اتنی غلط فہمی اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اگر شوہر کا رخ بیوی کی طرف گیا تو ماں باپ گئے، ماں باپ کی طرف گیا تو بیوی گئی. وہ ڈیل ہی نہیں کر پاتا، وہ بیلنس ہی نہیں کر پاتا. اس کے لیے نکاح سے پہلے، میں یہ رہنمائی کے موضوع پر بات کر رہا ہوں، نکاح سے پہلے میاں بیوی کے درمیان یعنی وہ آپس میں جو ہے اس طرح کی ایک دونوں کے دونوں تعلیم حاصل کریں کہ جس سے سسٹم انہیں معلوم ہو کہ زندگی بھر کا جو فیصلہ ہمارے ایک ساتھ رہنے کا ہو رہا ہے تو ہمیں کیسے رہنا ہے. ہمیں 1 مہینے کے لیے مکان لینا ہو، 2 مہینے 6 مہینے کے لیے مکان لینا ہے، تو کرایہ دار آنر سے مل کر بات کرتا ہے تو آنر اپنی باتیں بتاتا ہے. دیکھیے صاحب آپ کو رہنا ہے، اتنے بجے گیٹ بند ہو جائے گا، اتنے بجے گیٹ کھولیں گے، پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا، کوئی آدمی باہر کا آپ کے ساتھ رشتہ دار نہیں آئے گا، کوئی آئے گا تو ہمیں آپ کو بتانا پڑے گا. آپ مکان کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو آبجیکشن فل ہو، کوئی ٹیررزم نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. 1000 باتیں آنر کرتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کو میرے ساتھ 6 مہینہ 2 سال 2 سال رہنا ہے تو میرے قانون سن لیجئے. زندگی بھر جن لوگوں کو ساتھ رہنا ہے انہوں نے کوئی تبادلہ خیال نہیں کیا، ان کی آپس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یا انہوں نے وہ نالج حاصل ہی نہیں کی کہ جس سے وہ آرام سے رہ سکیں. اب جب شادیوں کے بعد اختلاف اور انتشار ہوتا ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ کی ٹوپیاں اچھالی جاتی ہیں اور انہیں پنچایتوں میں بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو تھانوں میں بلایا جاتا ہے، پھر ساری دنیا تماشا دیکھتی ہے، پھر گالی گلوچ ہوتی ہے، مقدمے چلتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، بے عزتیاں ہوتی ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ضائع ہو جاتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ نکاح کے اتنے اہم فیصلے پر، اس عنوان پر اس سے پہلے 1 مہینہ، 15 دن، ہفتہ، 1 دن تو بہت دور 1 گھنٹہ بھی کوئی اس موضوع پر بات نہیں ہو سکی. یہ رونے کا مقام ہے. ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو شادیوں سے پہلے اس کی معلومات اویلیبل کرائیں. یہ چیز، یہ علم، یہ نالج اسلامی اعتبار سے ان کے پاس آنا چاہیے. اسلام میں سارے اصول موجود ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو آداب ہیں، الحمدللہ اس پر ہزاروں کتابیں آ گئی ہیں. اب ان کتابوں کو آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کا گھر بھر جائے گا، اتنی کتابیں. لیکن آپ کو اس میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. جہاں اس موضوع پر کام ہو رہا ہے، بطور خاص ہمارے یہاں جہاں میں اب بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں بھی اس موضوع پر بڑا کام ہے. تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سہولت کے ساتھ اسے جو ہے وہ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اور یہی نالج دوسروں تک بھی پہنچائی جانی چاہیے. اس میں ایک بات اور ذرا کہنے کے لائق ہے. میاں بیوی کے رشتے کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے ساتھ ہماری جو جوان بچیاں ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں اور ان کی شادیاں ہونے جا رہی ہے، صرف میاں بیوی کا ہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہے اولادوں کی تربیت کرنے کا، بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بچی جو شوق میں جوان ہو گئی اور کچھ اسکول کی اور کالج کی، مدرسے کی کچھ ہلکی پھلکی تعلیم، قرآن پڑھ کر، دینی تعلیم پڑھ کر چلی گئی ہیں، لیکن اس پوائنٹ پر کچھ اس نے نہیں سیکھا ہے. تو بچوں کی جب تعلیم و تربیت اسے نہیں آئی ہے اور اس موضوع پر بھی اس نے کچھ نہیں پڑھا اور سیکھا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بازاروں میں گھوم رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بچے گندے ہیں اور ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نتیجہ ہوتا ہے بچے بھی ضائع ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ضائع ہو جاتے ہیں.
میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے اس موضوع پر مکمل تیاری کریں اور ایسے اسباب اور ذرائع اختیار کریں جس سے آپ یہ جان سکیں کہ ایک بھرپور خوشی والی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ بس ایک آیت بتا کر قرآن کریم کی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ مکمل 1 گھنٹے کی تفسیر ہے اس آیت شریفہ کے ذیل میں، لیکن مجھے صرف ترجمہ بتانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑا بنایا، اس لیے جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں بیوی کے پاس جا کر سکون ملے۔ معلوم یہ ہوا کہ میاں بیوی کے درمیان کا جو رشتہ قائم ہوا ہے، یہ اس لیے قائم ہوا ہے تاکہ دلوں کے اندر سکون رہے، اطمینان رہے، محبتوں کا احساس رہے۔ ہمیں وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا، تنہا تھے، کوئی نہیں تھا، تو دل پریشان رہتا تھا، الجھن میں رہتا تھا۔ ایٹومیٹکلی انسان کے پیدائشی حصہ ہے یہ، تو ذرا گھبرائے سے، پریشان سے تھے۔ اللہ نے جب حضرت حوا کو پیدا کر دیا تو سکون ہو گیا، خوش ہو گئے۔ ایک آدمی کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اس ساتھی سے ہی اس کو سکون ملتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ محبتوں کے اضافے کے لیے ہے اور سکون قلب کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے، آگے اللہ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے آپ کے رشتے میں محبت رکھی ہے اور رحمت رکھی ہے۔ یعنی جب جوش ہوتا ہے تو محبت کا غلبہ ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے تو محبت تو ذرا کم ہو جاتی ہے لیکن رحمت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے بھئی یہ زندگی بھر سے میرے ساتھ ہے اللہ کی بندی، بیوی کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے پوری زندگی سے میرے اوپر خرچ کر رہا ہے بیچارہ، تو پھر ساتھ رہ کر دونوں خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں یہ کمال رکھا ہے کہ پوری دنیا کے تمام اسباب میں سکون نہیں ملے گا، لیکن اس میں جو سکون اور لذت ہے کہیں بھی نہیں۔ 1000 قسم کی عورتوں سے آپ ملیے، جو لذت آپ کو بیوی کے ساتھ، جو سکون، جو سیٹسفیکشن آپ کو بیوی کے ساتھ ہوگا وہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس موضوع پر نکاح سے پہلے اپنی جوان بچوں اور بچیوں کو جب وہ شادی کے قابل ہو جائیں باقاعدہ تیاری کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک ذرا سی بات اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے اور پڑھا ہے کتابوں میں کہ وہ بیٹیوں کو شادی سے پہلے ایک چیز کا اہتمام کراتے تھے بطور خاص، اور وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نساء، سورہ نور، سورہ حجرات، یہ 3 صورتیں بطور خاص ان کا ٹرانسلیشن، ان کا ایکسپلینیشن، یا ان کا ترجمہ اور تفسیر مکمل پڑھاتے تھے۔ اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ نے عورتوں اور مردوں کے درمیان کے لیے جو قانون، ضابطے، اصول بیان کیے ہیں وہ اکثر وہاں موجود ہیں۔ یعنی اس میں یہ لکھا ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، میاں بیوی کے درمیان کا تعلق کس طرح کا تعلق ہے، کیا یہ قانونی تعلق ہے یا یہ محبت کا تعلق ہے، اس کی تفصیلات وہاں ہیں۔ بیوی کے جو حقوق ہیں یعنی مالی اعتبار سے وراثت میں اس کا حصہ ہے، عورتوں کا حصہ ہے، عورتوں کے حصے ہیں، مردوں کے حصے ہیں، تو عورتوں کو بھی پتہ چلے ہمارا بھی حق ہے، عورتیں جو ہے اس سے نابلد نہ رہیں۔ تو ان ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ ان صورتوں کو اپنی بچیوں کو ان کی تعلیم دیتے تھے، باقاعدہ اس کی تیاری کراتے تھے، پھر ان کی شادی ہوتی تھی۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی رہنمائی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔